أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ حجرات کا پہلا رکوع چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ کے شروع میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس انداز سے پیش ہونا ہے، بات کس انداز سے کرنی ہے، آواز کس انداز سے نکالنی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سنی سنائی باتوں پر کوئی بھروسہ نہ کرو، تحقیق تفتیش کے بعد جا کر کے کوئی فیصلہ کرو، ورنہ پریشان اور پشیمان بننا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اسی ہی کو ماننا ہے بس۔ اگر آپ اپنی مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر مسلط کرنا چاہو گے تو فساد مچے گا، اور صحابہ کرام نے واقعی ایسا پر کر کے دکھایا کہ پیغمبر کریم کی ہر چیز کے اندر تابعداری کی، آوازوں کو بھی پست کر دیا، ہر طرح سے محبت بھی کا اظہار بھی کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان کامل اور خوبصورت صورت میں موجود ہے۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان فرمایا ہے جس کی وجہ سے ماحول کو فساد سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہر محلے میں ہر جگہ پر آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی پلاٹ کی وجہ سے تو نے میری طرف دیوار باہر نکال دی، کبھی کسی بچوں کی وجہ سے کہ تو نے میرے بچے کو کیوں مارا، کبھی کسی آوازوں کی وجہ سے تم تو زور سے چلاتے ہو۔ ویسے ہی ہر جگہ پر کسی نہ کسی طرح کا اختلاف یا جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بتلایا کہ اگر کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ ایک طرف تو ہے وہ دو گروپ لڑنے والے، دو بندے آپس میں لڑنے والے، تو دوسرے بندے سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر کے ان کو آپس میں صلح کرائیں۔ اگر صلح کرانے میں آپ کو پتہ لگا کہ ایک طرف کے لوگ شرارتی نہیں مانتے تو پھر آپ خود ان کا مقابلہ کرو۔ پہلے صرف دو بندے لڑ رہے تھے اور آپ نے صلح کی کوشش کی، پتہ لگا کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، تو آپ سارے ظالم طاقتور ہے اس وجہ سے وہ ظلم کر رہا ہے، آپ سب جب مل کر کے ظالم کے مقابلے میں آؤ گے تو اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور ظلم کو چھوڑ دے گا۔ اس اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اس فیصلے کو، اس آیت کو اگر لوگ اپنی زندگی میں لے آئے نا، ہر بندہ اپنی گلی پر نظر رکھے، محلے پر نظر رکھے، اور ہماری گلی میں کون کون بندے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ان دونوں کو بلاؤ، بھائی لڑنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں لڑتے ہو، چھوڑو جھگڑے کو، فساد کو۔ پھر دیکھو جو بولتا ہے ٹھیک ہے، جو فیصلہ کرو گے میں راضی ہوں، سمجھو کہ یہ صلح کرنا چاہ رہا ہے۔ جو بولتا ہے چھوڑو چھوڑو تو کون ہوتا ہے، تمہارا کیا واسطہ ہے، ہم جانے، ہمارا کام جانے، یہ فسادی ہے۔ تو اس فسادی کے ساتھ پھر سارے مل کر کے اس کا مقابلہ کرو گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی محلہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی علاقہ، کوئی برادری فساد کے اندر نہیں پڑے گی، ان سے بچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں ٹکرا جائیں تو ان دونوں کے بیچ میں صلح کرو۔
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے آپ کو محسوس ہو کہ ایک جماعت دوسری پر زیادتی کر رہی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر زیادتی کرنے والی کے جماعت کے ساتھ تم لڑو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو، اللہ کے قانون کو مان لے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر وہ ظلم سے رک جائے تو پھر تم اصلاح کر ان کے اندر انصاف کے ساتھ، اور انصاف ہی کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ بات بتلائی کہ اگر دو جماعتیں لڑ پڑیں تو تم اصلاح کرو، اگر اصلاح کی صورت نہیں بن رہی، کوئی زیادتی کر رہی ہے تو تم اس کے ساتھ لڑو، لیکن تم اس کے ساتھ دشمنی نہ کرنا، اس کو ظلم سے روکنے کے لیے لڑو۔ کب تک؟ جب تک وہ زیادتی چھوڑ دے۔ یہ نہ کہ اس نے زیادتی تو چھوڑ دی، ابھی آپ کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی، نہیں یار تو نے پہلے میری کیوں بات نہیں مانی تھی؟ چھوڑو بھائی، پہلے بات مانی نہ مانی، ابھی تو مان لی نا، جس وجہ سے جھگڑا چل رہا تھا وہ سبب تو ختم ہو گیا نا، تو ابھی تم کیوں اس کے ساتھ نفرت رکھتے ہو، جھگڑا رکھتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ جماعت ظلم کو چھوڑ کر کے صلح کی طرف آ گئی تو پھر آپ انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ اندر پھر صلح کرو۔ پھر یہ نہ کہنا کہ وہ مظلوم ہے آپ ڈبل اسی کو بوجھ یعنی اس کو جرمانہ دے دو اور یہ کرو، نہیں۔ آپ کی بات ماننے سے پہلے بھی صلح کی بات، آپ کے ساتھ لڑائی ہو گئی پھر تو بھی وہی انصاف کے ساتھ صلح کرنا ہوگا، زیادتی نہیں کرنی ہو۔ اکثر یہ ہوتا رہتا ہے، دو بندوں کا جماعت میں اگر کوئی دو جماعتوں کا بندوں کا فیصلہ جھگڑا ہو گیا تو پھر ہر بندہ دیکھتا ہے کہ میں طاقتور کا ساتھ دے دوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر کوئی طاقتور بندہ آ کر کے آپ کو شکایت کرے کہ یار یہ مجھے حصہ نہیں دے رہا، تو سارے اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو بلائیں گے تو نہیں دے گا، تیری پٹائی کریں گے، یہ کریں گے۔ اور اگر کمزور بندہ اسی ہی بندے کے پاس، اسی ہی بڑوں کے پاس شکایت لے کر کے جاتا ہے، یار مجھے یہ بندہ حصہ نہیں دے رہا، حق نہیں دے رہا، بولتے ہیں یار ہم کیا کریں، ہماری مانتا نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اگر یعنی محلے میں رہنا ہے، کسی برادری میں رہنا ہے، کسی ملک میں رہنا ہے، تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ سب کے ساتھ برابری کے ساتھ چلو، یہ نہ کہ امیر کے لیے دوسرا قانون، غریب کے لیے دوسرا قانون۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا، جو اس زمانے کے یہودی اور عیسائی ایسا کرتے تھے۔ اگر بڑے خاندان کے لوگ اگر کوئی جرمانہ کرتے تو اس کے لیے سزا اور، غریب کوئی اگر جرم کر بیٹھتا تو اس کے لیے سزا اور ہوتی تھی۔ آج کل بھی جیسے ہمارے بڑے لوگ ہیں، اگر عاصم باجوہ سے اربوں خربوں ڈالر کی کرپشن نظر آتی ہے باقاعدہ ثبوت، تو اس کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے کسی کا بجلی کا بل نہیں بھرا تو اسی کو پھر پکڑا جاتا ہے۔ یہ بدمعاش ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتلایا ہے، ملک میں، علاقے میں، جماعت میں، محلے میں انصاف اور امن قائم کرنے کے لیے۔ اگر اس قانون کے مطابق فیصلہ کرو گے تو کوئی جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ پھر اگر آپ نے اتنا کیا کہ دو بندوں کو صلح کرا دی، دو جماعتوں کا آپس میں صلح کرا دیا، تو نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یحب المقسطین، میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اگر دو بندے ٹکرا رہے ہیں، آپ ان کے بیچ میں چلے گئے، بھلے تمہیں گالیاں ملی ہیں، تمہیں کوئی تانے ملے ہیں، تمہیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا، لوگوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا، پیغمبر کریم خود وہاں پہنچ جاتے۔ اوس اور خزرج یہ بہت بڑے طاقتور قبیلے تھے، صدیوں تک، 100 سال تک ان کے آپس میں چھوٹی موٹی چیزوں پر جھگڑے چلتے تھے۔ پیغمبر کریم کو پتہ لگا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، خود پیغمبر کریم تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے بولا، فرمایا کیا بات ہے بتاؤ، دونوں کی باتیں سن کر کے اور صلح کرا دی۔ ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف لے گئے، ایک صحابی تھا،
سعد بن عبادہ وہ بیمار ہو گیا. پیغمبر کریم کو پتہ لگا تو نبی پاک اس کی تبو پرسی کے لیے عیادت کے لیے وہاں تشریف لے گئے. تو اسی محلے میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی وہیں رہتا تھا، لیکن یہ ابھی تک مسلمان ہونے کا نام نہیں لیا تھا. ابھی تک وہی جو یہودی تھا وہی یہودی کافر تھا، اور بعد میں جا کر کے ظاہر میں مسلمان ہونے کا نام لیا، لیکن پہلے ابھی تک مسلمان ہونے کا نام بھی نہیں لیا تھا کہ میں کوئی مسلمان ہوں. تو وہاں جیسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس ظالم کو اندر کی پلی تھی. اس نے بولا کہ یار ادھر ہمارے پاس نہیں آیا کرو، پیغمبر کریم کو بول رہا ہے بدتمیز، یہاں ہمارے محلے میں نہیں آیا کرو. ایک تو تیری سواری کی بدبو، اور دوسرا یہ مٹی اڑ رہی ہمیں تنگ کر رہی ہے، ہمارے محلے میں آئندہ نہ آیا کریں. تو ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کیا کہ اس نے اس کے مقابلے میں بات کی کہ اللہ کے رسول آپ ضرور تشریف لایا کریں، آپ کی وجہ سے یہاں برکت ہوتی ہے. تو اس نے بولا کہ اس گدھے سے بدبو آ رہی ہے جس پر پیغمبر کریم سواری کر کے آئے ہیں. تو صحابی نے بولا اللہ کی قسم یہ گدھا تیری ذات سے بھی زیادہ اچھا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں. اس پر لڑائی شروع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صلح کرائی، بھائی لڑو نہیں، لڑنے کا کیا فائدہ. اور اس ٹائم پر بھی ان دونوں کی باتیں سن کر کے اور دونوں کو جھگڑے سے ختم کر کے اور صلح کرا دی. تو مقصد یہ ہے کہ جھگڑا ہوا ہی پیغمبر کریم کی وجہ سے ہے. تو پھر آج کل کے زمانے میں اگر ایسا ہوتا میری وجہ سے کوئی جھگڑا ہو تو یہ پھر دیکھتا نہیں ہے کہ سامنے والا حق پر ہے یا نہ حق ہے. لڑو بھائی، میری وجہ سے لڑائی ہوئی ہے نا، سامنے والوں کو گراؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو بھی روکا، ان کو بھی روکا. لڑنا اچھا نہیں ہے، فساد مچانا اچھا نہیں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو بھائیوں کے ساتھ صلح کرتے رہو اور اللہ کا خوف رکھو تاکہ تم لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اختلاف ہو جاتا ہے لیکن مسلمان کا بھائی ہے نا. جب بھائی ہے تو گھر کے اندر اگر لڑائی ہو گئی تو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کے اندر صلح کراتا ہے. یہ نہیں کہ ایک کو گرائے دوسرے کو آگے کرے. اگر گھر کے اندر دو بہنوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی تو باپ یا بڑا بھائی یا ماں ان کے اندر صلح کراتی ہے، دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر مسلمان آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو دونوں کی بھلائی چاہو، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں. بھلے بیچارے بے وقوفی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بے نمازی ہو گئے، شرابی کبابی ہو گئے، لیکن ہیں تو مسلمان. اس کے باوجود آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھائی سمجھ کر کے اور ان کے اندر صلح کراؤ. صلح کراؤ گے تو تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مسلمان بن کر کے اور ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.